نابینا بچوں کو کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. جس طرح ایک نارمل بندہ کمپیوٹر چلاتا ہے اس طرح یہ کمپیوٹر چلاتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ نارمل بندہ جو ہے آنکھ سے دیکھ کر کام کرتا ہے اور یہ کان سے سن کر کی بورڈ کے ذریعے پورا کام کرتے ہیں. یہ سلیٹ جو ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے ذریعے سے یہ حروف کی پہچان کرتے ہیں. لیکن سروے کے مطابق جموں اینڈ کشمیر میں تقریباً 73,000 کے قریب نابینا ہیں اور اس کے علاوہ معذور طلبہ ہیں. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. عموماً ہوتا ہے کہ جن گھروں میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ نا امید ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے آزمائش ہے اور ہم کو تو بس اس کی خدمت کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کوئی بھی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں. جی جواب ان کا تیار ہے. آپ دیکھیے ان کا جواب سنیے. پہلے آپ موبائل پر دیکھیں, یہ حساب مفتی صاحب نے کیا ہے, کوشچن انہی کا ہے. اب یہ آنسر دیں گے. جی بتائیے گا. 9,870 میں 7,643 جمع کیے تو جواب آیا 17,513. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کے معارف دیکھنے والوں کو میرا سلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کسی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے تو اس نعمت کے بدلے کئی ایسی نعمتیں اور خوبیاں عطا کی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو میسر اور نصیب نہیں. اسی کی ایک مثال آج ہمارے ساتھ ایک معصوم طالب علم لیکن بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں. ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں, ان کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں ابھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ یہ قوت بینائی سے محروم ہیں. یہ دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اسٹڈی جاری رکھے ہوئے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی و دینی دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں, کسی سے پیچھے نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ قوت بینائی سے محروم ہیں انہی کی طرح وہ تعلیم حاصل کر کے سیکھ کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ ان کے استاذ جناب مفتی رئیس احمد اشاعتی صاحب موجود ہیں. ان سے ساری تفصیلات اور ساری باتیں جانیں گے. یہ بتائیں گے کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. پونا میں ان کا بہت بڑا مدرسہ بھی ہے جہاں پر بینائی سے محروم, قوت گویائی سے, قوت سماعت سے محروم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. دنیاوی لائن سے, دینی لائن سے کس طریقے سے انہیں تعلیم دی جاتی ہے اور ان کا مستقبل کا پلان ہے کہ جموں و کشمیر میں بھی ایک برانچ کھولنی ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری دعوت پر یہ ہمارے گھر تشریف لائے. ساری باتیں مفتی صاحب سے جانیں گے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. مدارس تو بہت ہیں, اسکول تو بہت ہیں, لیکن جو قوت بینائی سے محروم لوگ ہیں یا پھر قوت سماعت سے, قوت بصارت سے محروم لوگ ہیں, ان کو تعلیم دینے کے لیے شاید ہمارے جموں و کشمیر میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی مدرسہ نہیں ہے. تو آپ نے جس کام کی بنیاد رکھی ہے یا رکھنے جا رہے ہیں اس پر آپ کو سب سے پہلے جموں و کشمیر کی تمام عوام اور میری طرف سے آپ کو مبارکباد ہے. سب سے پہلے تو اس بچے کے بارے میں تھوڑا سا مختصر تعارف کرائیے گا. یہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اس جیسے جو دوسرے بچے آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کا طریقہ تعلیم کیا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ, صوبہ مہاراشٹر کے اندر شہر پونا کے اندر ہمارا ایک ادارہ قائم ہے جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے نام سے. اس ادارے میں ایسے معذور طلبہ کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ماڈرن ایجوکیشن میں بچے 1 to 12 تک تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کی جو اسپیشل زبان ہوتی ہے بریل زبان, اسی بریل زبان میں جس میں ابھرے ہوئے نقطے ہوتے ہیں اور یہ انگلی سے محسوس کر کر اس کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ اس کے ذریعے ان کو تعلیم دی جاتی ہے پہلی سے لے کر 12ویں تک. ساتھ ساتھ ان نابینا بچوں کو کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. جس طرح ایک نارمل بندہ کمپیوٹر چلاتا ہے اس طرح یہ کمپیوٹر چلاتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ نارمل بندہ جو ہے آنکھ سے دیکھ کر کام کرتا ہے اور یہ کان سے سن کر کی بورڈ کے ذریعے پورا کام کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دوسری طرف ان کو ناظرہ ہیں, حفظ قرآن ہے, عالمیت کی پوری تعلیم ہے, درس نظامی پورا کے پورا اسی طرح بریل زبان میں. عموماً ہوتا ہے کہ جن گھروں میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ نا امید ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے آزمائش ہے اور ہم کو تو بس اس کی خدمت کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کوئی بھی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ نے اگر کسی سے کوئی چیز لی ہے تو دوسری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کے اندر. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرینے سے انہیں تراشا جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان کی نشو و نما کی جائے. تو الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے جس میں تقریباً ہندوستان کے 17 اسٹیٹ کے تقریباً 210 کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس میں نابینا بھی ہیں اور گونگے بہرے بچے بھی ہیں جو اشاروں میں
تعلیم حاصل کرتے ہیں, اشاروں میں ہی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا پورا نظام چل رہا ہے. یہ جو طالب علم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کا نام محمد ریحان ہے, اور الحمدللہ ان کو میں نے 10 سال پہلے لایا تھا. یہ الف با بھی نہیں جانتے تھے, اور الحمدللہ آج یہ انہوں نے ناظرہ پڑھا, اور ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر یہ حافظ قرآن بنے, اور حافظ قرآن بننے کے بعد ابھی عربی دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بریل زبان میں. اور اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں تو الحمدللہ انہوں نے پچھلے سال 10ویں کا ایگزام دیا, جس میں تقریباً 73% سے کامیاب ہوئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سال یہ 11 پڑھ رہے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ کمپیوٹر وغیرہ بھی نارمل انداز میں چلا لیتے ہیں جس طرح کے عام لوگ چلاتے ہیں. تو اس طرح کا ایک نظام یہ چل رہا ہے. تو ہمارے یہ پورے ملک ہندوستان میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے اس تعلق سے. تو فی الحال مفتی صاحب نے ان کا پورا تعارف کروایا. اب ہم آپ کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور کیسے یہ پڑھتے ہیں. یہ ان کا پڑھنے کا انداز اور طریقہ الگ ہوتا ہے. ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر نقطے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, انگلیوں کے پورووں کے ذریعے سے یہ پہچان کرتے ہیں ان حروف کی, اور مکمل قرآن بھی پڑھتے ہیں, قاعدہ بھی پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اسکولی تعلیم کے لحاظ سے جو سبجیکٹ ہوتا ہے, نصاب ہوتا ہے, ان کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 زبانوں میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جن میں عربی, اردو, انگلش اور مراٹھی زبان ہے. ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ناظرین, آپ یہ جو سلیٹ دیکھ رہے ہیں اس میں حروف تہجی ہے الف سے لے کر یا تک, اور ہر حرف کے لیے الگ الگ نقطے ہیں. ان نقطوں کے ذریعے سے نابینا احباب ان حروف کو پہچانتے ہیں, اور اسی کے ذریعے ان کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے. اس کا تھوڑا سا ڈیمو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس طالب علم کی انگلی آپ کسی بھی ایک حرف پر رکھی ہے ڈاٹ کے اوپر, وہ انشاءاللہ آپ کو فوراً بتائیں گا کہ کون سا حرف ہے. یہ سلیٹ جو ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے یہ حروف کی پہچان کرتے ہیں. تو میں ان کی انگلی رکھوں گا اس حرف کے اوپر, یہ دیکھ نہیں رہے ہیں چونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ بالکل حروف کی ہو بہو ایسی ہی پہچان کریں گے جیسے عام دیکھنے والا بندہ کر سکتا ہے. یہ بتائیے کون سا حرف ہے؟ حمزہ, یہ واو, غین, ضاد, ضاد, را, یا, نون, میم. ماشاءاللہ, دیکھیے کس طریقے سے یہ حروف کی پہچان کر رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے لیکن اس کے باوجود سارے حروف بالکل ہو بہو صحیح بتا رہے ہیں. اب یہ سلیٹ جو ہے یہ انگریزی زبان میں ہے, انگلش لینگویج میں, چونکہ انگلش تعلیم بھی یہ حاصل کرتے ہیں. تو اب اس کی پہچان کروائیں گے. یہ بتائیے گا کیا ہے؟ این, یہ پی, ایل, سی, یو, زیڈ, آر, ڈبلیو, زیڈ, یہ 5, 8. یہ تھے حروف جن کی پہچان کر رہے تھے. اب ان سے پڑھوائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ظاہری قرآن کا حصہ, ان کا قرآن بھی الگ ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کے 5 پارے ہیں. تو سب سے پہلے یہ پڑھوا لیتے ہیں. ذرا زوم کیجئے گا, دکھائیے گا کس طریقے سے ان کا قرآن ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ نقطے بنے ہوئے ہیں جو ابھرے ہوتے ہیں. بس ان کی زبان ہی یہی ہوتی ہے, اسی کے ذریعے سے یہ حروف کی پہچان کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, دوسری تمام کتابوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کون سی سورت کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور اس کے بعد تلاوت کرنا شروع کریں گے. تو شروع کیجئے گا. 12 نمبر 22, سورت نمبر 34, سورت السبا, سورت السبا کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا بالحق
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کس سلاست کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. یقیناً یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں. یہ قوت لامسہ ان کے ہاتھوں میں ہے کہ حروف کی پہچان کرتے ہیں اپنی انگلیوں کے ذریعے سے. عام انسان یہ نہیں کر سکتا ہے. قرآن کریم کے بعد اب ہم آپ کو ایک دوسری چیز دکھاتے ہیں. یہ میتھ بھی پڑھتے ہیں. میتھ کا حساب کس طریقے سے یہ کرتے ہیں. ان کے پاس سلیٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ میتھ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. یہ مفتی صاحب ہمیں سمجھائیں گے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میتھس، تو جس طرح عام بندہ اسکول میں پڑھتا ہے تو کاپی پین کے ذریعے سے حساب کتاب کرتا ہے، لیکن یہ جو بندہ ہوتے ہیں نابینا، وہ اس طرح سے سلیٹ کے ذریعے سے حساب کتاب کرتے ہیں. یہ جو آپ کو سلیٹ دکھائی دے رہی ہیں، اس کے 8 ڈائریکشن ہیں. یہ 4 کارنر ہیں اور 4 سینٹر ہیں. اس طرح 8 ڈائریکشن ہوتے ہیں اور ان کا ایک یہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہوتا ہے جو اوپر سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور بیک سائڈ میں اس میں 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. ان کی رکھنے کی پوزیشن ہوتی ہے جس طرح ہمارے 1 2 3 بنانے کی پوزیشن ہوتی ہے. ان کی رکھنے کی پوزیشن کہ اگر یہ ایرو یہ کونے میں گیا تو 1 نمبر، یہ ایرو سینٹر میں آ گیا تو 2 نمبر. آپ جس پوزیشن میں رکھیں گے یہ اسی پوزیشن میں رہیں گا، یہ ہلیں گا نہیں، چینج نہیں ہوں گی پوزیشن اس کی. اور اسی طریقے سے اگر یہ ایرو اس کا یہ کونے میں چلا گیا تو 3 نمبر، 4 5 6 7 8. یہ 8 ڈائریکشن ہوئے. الٹا کریں گے ڈاٹ کی طرف سے رکھیں گے اس کو اس طرح سے تو 9 نمبر. اس کے ساتھ 1 ملا ہے 10 نمبر. اس طرح یہ بچے اس پہ لاکھوں کا حساب کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ڈیمو ہم آپ کے سامنے ابھی دینا چاہیں گے. کوئی بھی حساب کتاب بولے یہ انشاءاللہ آپ کو کر کے بتائیں گے. بچے لاکھوں کا حساب کرتے ہیں، ہم اس کا ڈیمو آپ کو دیں گے. آپ پلس کا حساب کیجئے 9870. جی اس میں پلس کرنا ہے 7643 یعنی 43 7643. اب اس کا کیا جواب آیا یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے حساب کر کے. دیکھیے مفتی صاحب نے یہ ان سے کوشچن پوچھا ہے اور یہ اس کا حساب کر رہے ہیں، تو کتنا بنتا ہے تو اس کا جواب یہ بھی دے دیں گے. آپ دیکھیے حساب کر رہے ہیں اپنی انگلیوں کے ذریعے سے. جی جی جواب ان کا تیار ہے. آپ دیکھیے ان کا جواب سنیے. پہلے آپ موبائل پر دیکھیں. یہ حساب مفتی صاحب نے کیا ہے، کوشچن انہی کا ہے. اب یہ آنسر دیں گے. جی بتائیے گا. 9870 میں 7643 جمع کیے تو جواب آیا 17513. اب آپ موبائل پر دیکھیے گا ان کا جواب صحیح ہے یا نہیں. صحیح ہے ان کا جواب. ماشاءاللہ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اس سوال کو لیا اور پھر اس کا اپنی انگلیوں کے ذریعے سے حساب کیا اور جواب بالکل صحیح دیا. گزشتہ 4 سال سے الحمدللہ ہم لوگ جموں اینڈ کشمیر میں ہم اس طرح کے دورے کر رہے ہیں، لوگوں میں بیداری کا ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس علاقے کی جو نابینا اور معذور طلبہ ہے وہ بھی علم کے ذریعے سے اپنے دل کا نور حاصل کر سکیں. لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے تو بہت ہیں لیکن ماں باپ اتنی دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے لیے بہت لمبا سفر ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کھانے پینے رہنے کی بھی علاقے کی وجہ سے بہت ساری شکلیں صورتیں بدل جاتی ہیں تو بچوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. سروے کے مطابق جموں اینڈ کشمیر میں تقریباً 73,000 کے قریب نابینا ہیں اور اس کے علاوہ معذور طلبہ. گزشتہ 2 سال سے ہم لوگ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ یہیں جموں اینڈ کشمیر میں کوئی برانچ ایسی شروع کر دیا جائے تاکہ یہاں کے اسٹیٹ کے طلبہ وہاں پر آ کر اس طرح تعلیم حاصل کرے، دنیاوی ایجوکیشن لے اور یہ اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کے بجائے خود انڈیپینڈنٹ بنے اور اپنے فیملی کو سپورٹ کرے. تو چونکہ اللہ کے وہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہوتا ہے، الحمدللہ اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سہولتیں پیدا کی، آسانیاں مقدر کی. اور مرکز المعارف جو ہمارا جموں میں مفتی فیض الوحید علیہ الرحمہ کا سب سے مرکزی ادارہ ہے، تو
उनके तवस्सुत से, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब को इस इलाके के लिए कबूल फरमाया था और मुख्तलिफ मैदानों में हज़रत मुफ्ती साहब ने नुमाया काम अंजाम दिए, और तो हो सकता उनकी खिदमात के अंदर और उनके जो मिशन में एक काम ये बचा हो जो अल्लाह उनसे लेना चाहते थे, लेकिन उनके हयाती में नहीं बल्कि उनकी हयाती के बाद वजूद में आया। अल्लाह के हर चीज़ का एक वक्त तय होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सगीर साहब की मारिफत ओंतीपुरा में कश्मीर के करीब में जगह का इंतज़ाम हुआ और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वहाँ पर इंशाअल्लाह तालीम का आगाज़ होगा। तालीम की जो उम्र के तलबा और तालिबात रहेंगे वो तकरीबन 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र के दरमियान के तलबा और तालिबात जिनकी तालीम हासिल करने की उम्र होती है वो इंशाअल्लाह उनको यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा, जिनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएंगी। इंशाअल्लाह मुफ्त में इनको पूरी तालीम दी जाएंगी और आप देखेंगे चंद सालों के अंदर इंशाअल्लाह आपके अपने इलाके में इस तरह के जो माजूर तलबा हैं जो हज़ारों की तादाद में और जिनकी तालीम के लिए जैसा मुनज़्ज़म इंतज़ाम होना चाहिए अभी तक वैसा कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद सालों के अंदर इनकी तालीम में बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह तब्दीली आएंगी और तरक्की आएंगी। सब इसके अलावा चूँकि ये बीनाई से महरूम हैं, और भी बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते हैं, दिखाई देता है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, गोयाई से महरूम होते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास कोई तरीक़ा तालीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इशारों की ज़बान में, जो साइन लैंग्वेज होती है उनकी स्पेशल ज़बान होती है, उस ज़बान में इशारों के ज़रिए वो अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन दीनी एजुकेशन के साथ साथ लेते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तालीम भी हमारे अपने इदारे में मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह वो तालीम का नज़्म भी हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नाबीनाओं के साथ साथ इस तालीम का भी इंशाअल्लाह शुरू करेंगे ताकि बैक वक्त उम्मत के दोनों माजूर तबके इल्म के नूर से अपने आप को बहरावर कर सकें। मदरसे में बच्चों के साथ बच्चियों का भी इंतज़ाम है या सिर्फ बच्चों के लिए है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमने इसमें लड़कों की तालीम का इंतज़ाम किया था, लेकिन आगे चलकर माँ बाप की तरफ से तकाज़े आए लड़कियों के ताल्लुक से भी कि हमारी बच्चियों के लिए भी ये इंतज़ाम किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने उसका भी इंतज़ाम किया। लेकिन मुअल्लिमात के ज़रिए उनको तालीम दी जाती है। बनात का जो लड़कियों का सेक्शन है वो पूरा कैंपस अलग है, पूरा अलहदा है, उनको पढ़ाने वाली पूरी मुअल्लिमात है, पर्दे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनको तालीम दी जाती है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब ने बड़ी ही वजाहत के साथ तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारा जो काम था आपके सामने तमाम चीज़ें पेश करना और दिखाना कि किस तरीके से इनको तालीम दी जाती है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी मारिफत में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी जान पहचान में जितने भी नाबीना हज़रात और नाबीना बच्चे हैं, आप उनको तलाश कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए और उनके माँ बाप को इस तरफ राग़िब कीजिए, उन्हें तरग़ीब दीजिए तालीम हासिल करने के लिए। और फिर उसके बाद मुफ्ती साहब का कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी मदारिस के ज़िम्मेदार हैं उनका रब्ता नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे। आप उसके ज़रिए से इन हज़रात से रब्ता कर सकते हैं और तमाम तफसीलात इनसे जान सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम के लिए इनके पास भेज सकते हैं। देखते रहें जेके मारिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।